میں تمام مسلمانوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اتنا بتاؤ مسلمانوں، یہ جو دو پکڑے گئے ان کے عمل کو قومی کارنامہ قرار دو گے؟ سوال ہے یہ وہ دو پکڑے گئے، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، کلمہ بھی ہے، بتاؤ کیا ان کے اس عمل کو قومی کارنامہ قرار دو گے؟ تو ہندوستان کا ہر مسلمان اپنی جگہ کے اوپر اعلان کرے گا یہ ان کا ذاتی عمل ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی جب اپنے دامن پر دھبا لگنے کا خطرہ محسوس ہوا تو بولے یہ ان کا ذاتی عمل ہے، قومی کارنامہ نہیں ہے۔ اور جب ظالموں جابر بادشاہوں کو ظلم کرتے ہوئے دیکھا تو وہاں بھی کہیے یہ ان کا ذاتی عمل ہے، قومی کارنامہ نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں ذاتی عمل ہے تو وہاں بھی ذاتی عمل ہے۔ اگر یہاں آپ قومی کارنامہ مان لیجئے وہاں ہم قومی کارنامہ مان لیں گے، یہ ذاتی عمل ہے، یہاں بھی ذاتی عمل ہے وہاں بھی ذاتی عمل ہے۔ اور پھر بربریت کو، ظلم کو اسلام کا نام دینا کب عقل مندی ہے؟ اور بات صرف عقل مندی کی نہیں، ہمارا اسلام سے وفادی تو نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام نے امن کا پیغام تو دیا ہے مگر آتنک تو پناہ کبھی نہیں دی، نہ یہاں پناہ دے رہا ہے نہ ماضی کی تاریخ میں پناہ دی تھی۔ جواب دے محمد والے محمد پر محمد وعلی محمد۔ ایک ضرور سلام پڑھ دے محمد والے محمد وعلی محمد۔ تو قرآن نے تعارف کرایا اپنے رسول کا، کیسے تعارف کرایا؟ آیات کی تلاوت، کتاب کی تعلیم، حکمت کا درس، ایک پوائنٹ بنا، تزکیہ نفس دوسرا پوائنٹ بنا، یعنی وہ 3 پوائنٹ اعلان ہے اس بات کا کہ جسے بھیجا ہے علم دے کے بھیجا ہے۔ آیات کی تلاوت دلیل علم، کتاب کی تعلیم دلیل علم، حکمت کا درس دلیل علم، اور جو درمیان میں ایک جملہ رکھا ہوا ہے یزکیہم، مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ اب بچانے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ خود محفوظ ہو، تو 3 جملے ہیں اعلان علم کے لیے، ایک جملہ ہے اس وقت کی دلیل بن جائے کہ جسے بھیجا ہے اسے معصوم بھیجا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اور معصوم کسے کہتے ہیں وہ ابھی عرض کروں گا، ذرا ٹھہر 2-5 منٹ۔ اس سے پہلے شب جمعہ کے حوالے سے قرآن حکیم کی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کر لوں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے بات بھولیا گئے، ابھی عرض کروں گا عصمت کسے کہتے ہیں، معصوم کون ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 2 آیتیں قرآن حکیم، اور اس سے پہلے کہ آیت پڑھوں یہ جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ میں اکثر علی والوں کے یہاں رواج ہے کہ وہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، اکثر دعائے کمیل میں ایک بہت ہی وزنی جملہ ہے، بہت ہی بھاری جملہ ہے، بہت ہی اہم سینٹینس ہے۔ وہ کیا ہے؟ خدا کو بندہ پکار کے کہہ رہا ہے، میں اپنی اسباب کی انشاءاللہ نہیں بھولوں گا، خدا کو بندہ پکار کے کہہ رہا یا سریع الرضا، بہت بھاری جملہ ہے، ایک جلدی راضی ہو جانے والے۔ خدا کو کس طرح پکارا؟ یا سریع الرضا،
لمن لا یملک الا الدعاء۔ اے جلدی راضی ہو جانے والے خدا، اس بندے کی مغفرت کر دے، اسے معافی دے دے جس کے دامن میں دعا کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ دعا، مگر جب قرآن حکیم کا جملہ ہم نے دیکھا وہ اور وزنی ملا، اور بھاری ملا، اور اہمیت کا حامل ملا۔ وہ قرآن کا جملہ کیا ہے؟ جملے سے پہلے معصوم کا اقتدار سناؤں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی سے کوئی خطا ہو جائے، کسی سے کوئی جرم سرزد ہو جائے، کسی سے کوئی لفظش ہو جائے، تو وہ یہ دیکھے کہ اسے شرمندگی ہوتی ہے یا نہیں، اسے ندامت ہوتی ہے یا نہیں، اسے پشیمانی ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر جرم کے بعد، اگر خطا کے بعد، اگر لفظشوں کے بعد پشیمانی ہو رہی ہے تو معصوم سند دے رہا ہے کہ لفظش کے بعد اگر پشیمانی ہو رہی ہے تو اتنا مطمئن ہو جاؤ کہ سینے میں ایمان پل رہا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد والے محمد۔ اب قرآن حکیم کی ہے دعائے قرآن نے کہا تھا اے جلدی راضی ہو جانے والے خدا۔ اب قرآن حکیم کی ہے، قرآن حکیم سورہ انعام اعلان ہوتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اے میرے نبی، یہ جو گنہگار مومن ہے نا، یہ جو خطاکار مومن ہے نا، اگر یہ آپ کی خدمت میں پشیمان ہو کے آتے ہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے نبی یہ جو شرمندہ ہوتے بندہ آپ کی خدمت میں آیا ہے بغرض معافی، اسے کے بعد میں بتائیے گا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے گا، پہلے اسے اپنے خدا کا سلام دے دیجیے، یعنی معبود کا سلام پہلے ملے گا، مغفرت کا پیغام بعد میں ملے گا۔ سلام پڑھتے ہو قرآن سنا رہا ہوں، قرآن ہے قرآن۔ اچھا ایک جملہ ہو کہ بھائی نافرمانی تو خدا کی ہوئی ہے نا، جرم تو ہم نے خدا کا کیا، نافرمانی تو خدا کی کی، پھر قرآن کے کیا کہہ رہا ہے آپ کی خدمت میں آتی اب نافرمانی ہے خدا کی، آئے ہیں پیغمبر اسلام کی خدمت میں، تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے، کوئی تو وجہ ہوگی نا، یہ ہمارے ہاتھوں کے لکھے ہوئے افسانے تو نہیں ہے، یہ قرآن حکیم ہے نا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو یہ ہے سورہ انعام۔ اب آئیے سورہ نساء کی طرف پھر دیکھ گئے، اعلان ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ یہ سورہ نساء ہے، کیا اعلان ہوتا ہے؟ یہ میرے نبی وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، جو ظلم کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں ظالم، ٹھیک ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کا حق دبا دیتا ہے، کیا ہوا بہن کا حصہ نہیں، کسی نے کہا ہمارے ظالم ہو گئے کہ یہ تو آپس کی بات ہے۔ بھائی دیکھیں ہم جس مذہب کا کلمہ پڑھتے ہیں اس قرآن میں کہ آدمی اپنے بات کی زیادتی کرے تو قرآن کی زبان میں اسے ظالم کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرو تو ظالم ہے، پھر یہ کہہ کے بچنا نہیں، یہ تو آپس کی بات ہے۔ سلام پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو
تو کیا ہے میرے پیغمبر؟ یہ لوگ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی میری نافرمانی کر رہے اپنے اوپر ظلم. جاؤک جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں فاستغفروا اللہ، آتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں. واستغفر لهم الرسول، رسول کے پاس آئے، آنے کے بعد کیا کیا؟ اللہ سے استغفار کیا اور رسول نے ان کے لیے سفارش کی. استغفار کیا انہوں نے اللہ سے. واستغفر لهم الرسول، اور رسول نے ان کے لیے سفارش کی. لوجدوا اللہ توابا رحیما. جب یہ دونوں پوائنٹ مکمل ہو گئے، ان کی توبہ ان کی سفارش، تو اللہ کہا پھر وہ اپنے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے ہیں اور رحم کرنے والا پاتے ہیں. سلام پڑھتے محمد والے محمد. اچھا قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ایسا ہوتا تھا، ہے نا؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ایسا ہوتا تھا. لوگ گناہ کرتے تھے، پھر نبی کے پاس شرمندہ ہو کے آتے تھے، توبہ کرتے تھے، نبی ان کی سفارش کرتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک جملہ ہے کہ قبر نبی کے چوکیداروں سے کاش کوئی جا کے پوچھے، قبر کی عظمت کا انکار کر کے قبر کا صدقہ کھانے والوں، قبر کی عظمت کا انکار کر کے قبر کے نام پر بھیک مانگنے والوں، اتنا بتاؤ کہ مسلمانوں نے گناہ کرنا چھوڑ دیا ہے یا انہیں سفارش کی ضرورت نہیں رہ گئی؟ قرآن ہے، تمہارے گھروں کی کتاب نہیں ہے کہ مٹا دو. قرآن میں ہے کہ لوگ آتے تھے تو اب بتاؤ کہ مسلمانوں نے گناہ کرنا چھوڑ دیا یا اب انہیں سفارش کی ضرورت نہیں رہ گئی؟ اور اگر کوئی کہے نہیں گناہ کرنا بھی نہیں چھوڑا، معافی کی ضرورت بھی ہے، مگر ہم بنامے سفارش وسیلے کے قائل نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو میں